الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم. ہماری سے بھی تعریف اللہ خالق و مالک کے لیے ہے جس خالق نے
نبی الرحمہ کو، نبی کریم کو بحیثیت مصلح پیدا فرمایا ہے۔ درود و سلام اس ہادی نبی پر، درود و سلام اس ہادی نبی پر جو راہ ہدایت لے کر آیا، جس نے بھٹکی ہوئی قوم کو سیدھی راہ دکھائی۔ آپ سن رہے تھے ہلاک کر دینے والے خطرناک گناہوں کا ذکر، تو چلتے چلتے ربیع الاول کا آغاز ہوا۔ میں نے سمجھا کہ مالک کے انعامات میں سے ایک نعمت کا ذکر کر جاؤں اور اس کا ایک پہلو آپ کے سامنے رکھوں۔ منعم حقیقی کے بے شمار انعامات، بے شمار احسانات جو ہم سب پہ اللہ رب العزت نے والدین کی نعمت سے لے کر اولاد کی نعمت تک، اولاد سے لے کر مال، صحت اور اسی طرح دنیا میں شہرت، دنیا میں عزت، یہ سب اس کی نعمت ہے۔ لیکن اس منعم حقیقی کی ایک نعمت جو ان ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، جس کو نعمت عظمیٰ کہا جاتا ہے، وہ نعمت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین حضرات، عرب کی جو حالت مذہبی ہے وہ اس قدر گھٹیا ترین ہے کہ ہر ایک نے اپنا معبود بنا کے رکھا ہوا ہے، ہر گھر میں رب بنا ہوا ہے، بت کی صورت میں۔ کسی کو لات نظر آتا ہے تو کسی کو منات نظر آتا ہے، کوئی عزا کی پوجا کرتا ہے تو کوئی ہبل کی پوجا کرتا ہے، کوئی وقت سوا یغوث یعوق کوئی نصر کو پوجنے والے ہیں۔ یہ ان کی مذہبی حالت ہے۔ اخلاقیات سے اتنے گرے ہوئے جس طرح آج قوم اخلاقیات سے گر چکی ہے، لوگوں کی نظروں میں گر چکی، لوگوں کی نظر میں حقیر ترین، گندا ترین انسان ہر وہ جرم کر رہا ہے جو آج سے 1400 سال قبل اس قوم میں پایا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوت جب انبیاء پیغمبر حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کے بعد اللہ رب العزت نے ان کی اولاد سے اسماعیل کو چنا، اور اسماعیل کی اولاد سے عدنان کو چنا، اور عدنان کی اولاد سے اللہ رب العزت نے کنانہ کو چنا ہے، اور کنانہ سے قریش کو چنا، اور قریش کے خاندان کو چننے کے بعد ان میں سے نبی رحمہ کے دادا کو چنا، اور اس کے بعد آپ کے باپ کو چنا گیا۔ اس کائنات میں چنیدہ شخصیات میں سب سے عظمت کے لحاظ سے، مقام و مرتبہ کے لحاظ سے، شان و شوکت کے لحاظ سے، بلندی مقام کے لحاظ سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ربیع الاول کے مہینے میں پیدا فرمایا۔ محترم سامعین حضرات، یہ جو بگڑے ہوئے حالات تھے، یہ جو ان کی حالت بنی ہوئی تھی، کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، کبھی بچیوں کو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، کبھی ماں سے زنا کیا جا رہا ہے، کبھی بیٹیوں کو فروخت کیا جا رہا ہے، شریعان جوئے جواریے عام پھرتے ہیں، لوڈے باز اور دنیا میں شرارتی قسم کے لوگ چوکوں چوراہوں میں عام پھرتے نظر آتے ہیں۔ اس دور میں اللہ رب العزت نے اس قوم پہ ترس کھایا، اور خلیل اللہ علیہ السلام کی دعا جو آپ نے خانہ کعبہ تعمیر کرنے کے بعد کی، ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ اس میں اپنی ایسا نبی مبعوث فرما دے جو ان کو تیرے قرآن کی آیات تلاوت کر کے سنائے، ان کو سمجھائے، ان کو راہ ہدایت کی راہیں دکھلائے،
ان کو جو الٹے راہ چل رہے ہیں سیدھی راہ پر لے آئے، ان کی اصلاح کر دے۔ تو بحیثیت مصلح نبی الرحمہ اس دعا کے مظہر ہوئے، اور اللہ رب العزت نے خلیل پیغمبر کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اپنے پیغمبر محمد رسول اللہ کو مکہ کی وادی میں پیدا فرمایا، اور حضرت سیدہ آمنہ کے گھر میں پیدا فرمایا، اور عبداللہ کے گھر میں پیدا ہونے والے محمد رسول اللہ جن کا ذکر شان و مرتبہ ورفعنا لک ذکر کی صورت میں کیا جاتا ہے، جن کی رحمت کا ذکر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کی صورت میں کیا جاتا ہے، پوری کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، جنوں کے لیے، انسانوں کے لیے، حیوانوں کے لیے، پرندوں کے لیے نبی الرحمن نبی بن کر آئے، اور آپ نے بحیثیت مصلح کام کیا، لوگوں کی اصلاح کی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو سب کو محبوب بول دیا ہے، جو شان مرتبہ کے لحاظ سے بلند و بالا، خدا بزرگ تو قصہ ہے مختصر، خدا کے بعد اگر کوئی بزرگ ہستی کا ذکر آتا ہے تو میرے محمد رسول اللہ کا ذکر آتا ہے۔ میں اور آپ اس نبی کی امت ہے، لیکن آج میں نے اور آپ نے نبی کی وہ جو طریقے اصلاح کے تھے، جو تربیت کے تھے، وہ سارے ہی بھلا دیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رہے، ربیع الاول کو پیدا ہونے والے، 9 تاریخ کو پیدا ہوئے، پیر کے دن پیدا ہوئے، اتفاق ہے، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ولادت کا ذکر، نبی کی سیرت کا ذکر گلی گلی کوچوں کوچوں بازاروں میں ہوتا ہے، نبی کی ولادت کا ذکر ہوتا ہے۔ آپ پیر کے دن پیدا ہوئے تو آپ اپنے پیر کے دن شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے، پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے۔ محترم سامعین حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال ان لوگوں میں رہے جن کی مذہبی اور جن کی اخلاقی اور جن کی معاشی صورتحال اس قدر گری ہوئی تھی کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جس قدر بھی آپ اندازہ لگائیں کہ کس قدر وہ گھٹیا تھے، کس قدر وہ گرے ہوئے تھے، آپ سوچ لیں اسی قدر وہ گرے ہوئے تمہیں نظر آئے۔ اس انسانوں میں رہنے والے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ امانت داری، دیانت داری، شرافت، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حوصلہ اور آپ کا اخلاق اتنا بلند و بالا کہ ہر وہ جو آپ کے دشمن بھی تھے، جو آپ کو نہ ماننے والے بھی تھے، وہ آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانتے تھے۔ میں اور آپ اس نبی کی امت ہیں۔ آپ بحیثیت والد اس دنیا میں رہے، بحیثیت خامد اس دنیا میں رہے، بحیثیت سردار اس دنیا میں رہے، بحیثیت حکمران اس دنیا میں رہے، بحیثیت نبی رسول اس دنیا میں رہے، آپ بحیثیت داعی اس دنیا میں رہے۔ آج میں جس پہلو کا ذکر کرنے والا تھا، بحیثیت مصلح، لوگوں کی اصلاح کرنے کی غرض سے آپ اس دنیا میں رہے، کیونکہ مالک عرض و سما فرماتے ہیں دنیا والوں سن لو، میں نے بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں لیکن کسی نعمت پر احسان کا ذکر نہیں کیا، لیکن جب میں نے نعمت محمد آپ کو عطا کی ہے، میں نے آپ کو محمد رسول اللہ عطا کیے ہیں، تو لقد من اللہ علی المؤمنین، نبی کے ماننے والوں، نبی کے جاننے والوں، میں نے تم پر تحقیق احسان کر دیا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، میں نے رسول مبعوث کیا آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کو راہ راست پہ لانے کے لیے۔ آپ جو کام کر رہے ہیں، کرتوت کر رہے ہیں، ان کو وہ کرتوت ختم کرنے کے لیے میں نے نبی الرحمہ کو مبعوث کیا ہے، اور وہ نبی آپ ہی میں سے ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم کی اولاد میں سے نبی الرحمہ کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ ساری کائنات جانتی ہے کہ نبی الرحمہ کے خاندان کو جانتی ہے، نبی الرحمہ کے شجرہ نسب کو جانتی ہے، نبی الرحمہ کے قوم اور قبیلے کو جانتی ہے، نبی الرحمہ کے دن رات کو جانتی ہے کہ نبی الرحمہ کہاں پیدا ہوئے، کب پیدا ہوئے، کہاں زندگی گزاری اور کیا کیا باتیں کی ہیں۔ پتہ چلا بدوں میں سے افضل العباد پیدا ہوئے، بشروں میں سے افضل البشر پیدا ہوئے، کائنات کے عظیم ترین لیڈر پیدا ہوئے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے تم ہی میں سے ان کو پیدا کیا ہے، اور
وہ اللہ کے رسول آپ کو تلاوت قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں. یتلو علیہم آیاتہ کا تذکرہ بعد میں کروں گا انشاءاللہ. وَيُزَكِّيهِمْ آپ کا وہ تزکیہ کرتے تھے جو میری اور آپ کی آج کی بات ہے کہ میری اور آپ کی وہ تربیت کرنے والے. میں بھی تربیت کرتا ہوں اپنے بچوں کی، اپنے شاگردوں کی، اپنے مقتدیوں کی، اپنے ماننے والوں کی. میرے تربیت کا انداز اور ہے، میرا طریقہ اور ہے. آپ بھی تربیت کرتے ہیں، آپ بھی اصلاح کرتے ہیں، آپ کا طریقہ اور ہے. لیکن میں قربان جاؤں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت کے طریقہ پر، آپ کے اصلاح کے طریقہ پر کہ آپ قوم کی اصلاح کر رہے ہیں اور کیسے اصلاح کر رہے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں اصلاح کرنے والا ہوں اور میں جب کسی میں کوئی برائی دیکھتا ہوں، جب میں کسی میں کوئی غلطی دیکھتا ہوں تو میں دیر نہیں کرتا. وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ کے مصداق لوگوں، تمہیں اللہ نے بہترین امتوں میں سے بہترین پیدا کیا ہے، بہترین نبی کی بہترین امت ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو، اس لیے تمہیں بہترین نبی کی بہترین امت کہا گیا ہے. شرط یہ ہے کہ تم ایمان رکھو، نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو. محترم سامعین حضرات، سیرت کے اس پہلو پہ جب میں نظر دوڑاتا ہوں کہ آپ کس قدر غلطیوں کا ازالہ کرنے والے تھے، کس قدر بھٹکے ہوئوں کو راہ راست پہ لانے والے تھے، آپ کی اصلاح کی وجہ سے، آپ کی تربیت کی وجہ سے، جو اس وقت کے ڈاکو تھے، جو اس وقت کے ڈاکو تھے جو کہتے تھے کہ ہم ڈاکو ہیں مرد جیسے، وہ کہتے ہیں ہم نے چوریاں چھوڑ دی، ہم رہبر بن گئے. جو اس وقت کے عزتوں کے لٹیرے تھے وہ کہتے ہیں نبی کی تربیت کی وجہ سے ہم عزتوں کے محافظ بن گئے. وہ کہتے تھے کہ ہم خون کے پیاسے تھے، ایک دوسرے کا خون پینے پہ مجبور تھے اور قبیلوں میں قبیلے تک لڑائیاں ہوتی چلی جاتی تھی. کوئی اصلاح کرنے والا نہیں تھا، کوئی شروع کروانے والا نہیں تھا، کوئی شروع پسند نہیں تھا. اس کائنات میں اللہ نے ہم پہ رحمت کی، نبی الرحمہ مصلح بن کر آئے، لوگوں کی اصلاح بھی کی اور لڑائی کرنے والوں کو، جدا رہنے والوں کو ہمیشہ اکٹھا رہنے کا درس دیا، شروع کروائی. جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لڑنے والے تھے وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہ گئے. مواخات مدینہ کو قائم کیا تو میرے مصطفیٰ نے قائم کیا. اصحاب کا جذبہ پیدا کیا تو میرے مصطفیٰ نے پیدا کیا. مجھے اور آپ کو نماز پہ لگایا تو میرے مصطفیٰ نے لگایا. جھوٹ سے قوم کو بچایا تو میرے مصطفیٰ نے بچایا ہے. چوری سے قوم کو ہٹایا ہے تو میرے مصطفیٰ نے ہٹایا ہے. لوگوں کو ڈکیتی اور وارداتوں سے بچایا ہے تو میرے مصطفیٰ کی تربیت کی وجہ سے بچتے ہیں. حضرات، دنیا میں مہلک ترین گناہوں سے، پہاڑوں جیسے خطرناک گناہوں سے میں اور اگر آپ بچتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تربیت کی وجہ سے آپ بچ رہے ہیں. آئیے سنیے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا طریقہ تربیت اور اصلاح کا کیا تھا. آپ نے غلطی کا فوراً ازالہ کیا، یہ ذہن میں رکھیے. آپ کے بچوں میں تمہیں غلطی نظر آئے، شاگردوں میں غلطی نظر آئے، اپنی رعایا میں غلطی نظر آئے، خطا کا انسان پتلا ہے، خطائیں ہو جاتی ہیں. غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ ان غلطیوں کی اصلاح کرنی میرا اور آپ کا فرض بنتا ہے. اور کس طرح کیجئے؟ جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی ہے. سنیے، آنے والا آتا ہے مسجد میں، نماز پڑھتا ہے، آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے السلام علیکم. آپ فرماتے ہیں وعلیکم السلام. کہتا ہے میں نے نماز پڑھی، میں رسول کے پاس گیا، میرے رسول نے میری نماز کو دیکھا تھا، آپ کی مسجد تھی، آپ کی مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول مجھے دیکھ رہے تھے. میں نماز پڑھ کے جو ہی فارغ ہوا میں نے جا کر السلام علیکم کہا. میرے رسول نے بڑے ہی پیار کے ساتھ، بڑے دھیمے انداز کے ساتھ، بڑے نرم لہجے کے ساتھ فرمایا اے نمازی، نماز پڑھنے والے، ارجع، لوٹ جا، تو نماز پڑھ. فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. میں
रसूल फरमाते हैं तूने नमाज नहीं पढ़ी, तूने नमाज नहीं पढ़ी। मैं नमाज दोबारा पढ़ के वापस आया, मैंने फिर अल्लाह के रसूल को सलाम कहा, फरमाया वालेकुम सलाम का जवाब देते हुए फरमाया इरजे फसल, जा लौट जा, तू नमाज पढ़, तूने नमाज नहीं पढ़ी है। मैं दोबारा वापस गया, मैं नमाज पढ़ने लग गया, मैं तीसरी दफा नमाज पढ़ के आपके पास आ गया। इरजे फसल, अल्लाह के रसूल फरमाते जाओ तूने नमाज नहीं पढ़ी, जबकि मैंने रसूल के सामने नमाज पढ़ी थी, मस्जिद रसूल की थी, मैं घबराया नहीं। आजकल किसी की तरबियत कर दी जाए ना, तो जिसकी तरबियत की जाती पहले तो बात यह है कि इस्लाह करने वाला इस अंदाज से इस्लाह करता है कि वो तनकीद कर रहा होता है, उसको निशाना बना रहा होता है, तंज कर रहा होता है, और वो उसको तनकीद का सामना करते हुए वो कहता है इस नमाज से बेहतर है कि मैं जाकर घर में बैठ जाऊँ, मैं तो नमाज पढ़ने की जरूरत नहीं मुझे, मैं जाऊँ तो मुझे लोग बातें कहते हैं। क्योंकि इस्लाह करने वाले मुस्लिम आज उन्होंने वो इस्लाह का तरीका छोड़ दिया है तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का तरीका था। बहसीयत मुस्लिम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम की इस्लाह करने के लिए आए तो आपने फरमाया नमाजी, नमाज पढ़ने वाले तो आया है, आकर कहते हैं अल्लाह के रसूल जी मुझे नमाज का तरीका ही बता दो, मैं नमाज कैसे पढ़ूं। फरमाया नमाजी तूने उस तरह नमाज नहीं पढ़ी जिस तरह नमाज पढ़नी चाहिए थी। नमाज के क़वाइद और ज़वाबित बहुत प्यारे हैं। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहने वाला कहता है फ़अलिमनी, मुझे सिखा दीजिए। आप फरमाते इज़ा कुंता इलस्सलाम फ़अस्बिगिल वुज़ू, है खड़े होने वाले नमाज पढ़ने वाले जब भी तू नमाज पढ़े तो वुज़ू को कामिल और मुकम्मल कर, सुन्नत के मुताबिक कर। मुझे और आपको सीखना चाहिए तहारत का तरीका। अगर तुम नमाज पढ़ना चाहते हो रसूल की नमाज, आपने फौरी तौर पर उसकी इस्लाह की, फरमाया जाओ पहले वुज़ू करो, जिस तरह मुकम्मल वुज़ू किया जाता है उस बंदे का वुज़ू नहीं जिस बंदे ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी, और जिस बंदे ने बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी इसका वुज़ू नहीं। ला सलात लिमन ला वुज़ू लहू, जिस बंदे का वुज़ू नहीं है उसकी नमाज कैसे होगी। अस्बिगिल वुज़ू, सबसे पहले तो अपनी इस्लाह कर, अपने वुज़ू को, अपनी तहारत को मुकम्मल कर। फिर फरमाया फिर तो नमाज की तरफ आ, सुम्मस्तक़बिल क़िबला, अपने हाथों को, अपने चेहरे को, अपने पाँव की सिमत को किबला की रुख कर। आज नमाजी नमाज पढ़ता है, एक पाँव उसका इधर शमाल को, एक जनूब को जा रहा होता है, किबला रुख कैसे खड़ा हुआ है, मुंह उसका इधर है, पाँव उसके इधर जा रहे हैं, एक पाँव इधर जा रहे हैं और नमाज में खड़ा है, कभी ऐसे टेढ़ा हो जाता है। आपने फरमाया नमाज में किबला रुख होना शर्त है, जो किबला रुख नहीं होता उसकी नमाज नहीं होती, अल्लाह उसकी नमाजों को कबूल नहीं करते। सुम्मस्तक़बिल क़िबला, ऐ नमाजी अपना रुख जो है, अपना चेहरा जो है, अपनी तवज्जो जो है किबला रुख कर ले, और तेरे हाथ पाँव किबला रुख होने चाहिए। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते फकब्बिर, फिर अल्लाहु अकबर कहे, वक़रा बिमा तयस्सरा मअल कुरान, फिर तू पढ़ सूरह फातिहा को पढ़, जहाँ से तुझे आसान कुरान लगता है तू कुरान की तिलावत कर। इसको क़याम कहते हैं। क़याम करने के बाद सोमर का, फिर तू रुकू कर, हत्ता तत्मइन्ना राकिआ, ऐ नमाजी इस तरह रुकू कर कि तू इत्मीनान हासिल कर ले, तेरी हर जोड़ जो है तो तेरी जगह पे आ जाए। आज नमाजी रुकू करता है, नमाज में खड़ा होता है, उसका अंदाज देखने वाला होता है और उसके रुकू और सजदों की चाल देखने वाली होती है। अभी तक रुकू में गया नहीं, रुकू से सर उठा नहीं तो सजदे में, ये कैसी नमाज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इस्लाह फरमा रहे, आप उसकी रहनुमाई फरमा रहे, उसकी तरबियत कर रहे कि तू रुकू से सर उठाए, फिर तू इत्मीनान के साथ खड़ा हो, इसको कौमा कहते हैं, और तू तेरे जोड़ जो है तेरी हर जगह पे आ जाए, फिर तू सजदा कर, हत्ता तत्मइन्ना जालिसा, हत्ता के तू हत्ता तत्मइन्ना साजिदा, हत्ता के तू इत्मीनान हासिल कर ले सजदे की हालत में, तेरा हर जोड़ तेरी हर जगह पे आ जाए। फिर बैठ, मुतमईन होकर बैठ दो सजदों के दरमियान, फिर बैठकर दुआ पढ़कर दूसरा सजदा कर, फिर बैठकर दूसरी रकत के लिए खड़ा हो। अभी नमाजी नमाज पढ़ रहा होता है, उसने सजदा किया, एक दूसरी फौरन
سجدہ، ابھی سجدے سے سر اٹھایا ہے، کوئی جلسہ استراحت نہیں، سجدے سے سر اٹھاتے ہی کھڑا ہو جاتا ہے، یہ خطا پہ ہے، یہ غلطی پہ ہے۔ رسول نے اس کی اصلاح کی، فرمایا تو نے نماز میرے سامنے اس طرح پڑھی تھی کہ تو نے نہ رکوع صحیح کیا، نہ تو نے سجدہ صحیح کیا، نہ تو نے قیام صحیح کیا، اس لیے میں نے تجھے یہ کہہ دیا کہ ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز ابھی تک نہیں پڑھی ہے۔ حضرات مجھے اور آپ کو اپنی نمازوں پہ غور کرنا چاہیے، مجھے اور آپ کو اپنی طہارت پہ غور کرنا چاہیے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ اگر آپ انتظار کرتے اس کو بھول جانا تھا کہ میں نے کیسے نماز پڑھی ہے، اس کو احساس دلایا، اس کو احساس دلایا کہ تو غلطی کر رہا ہے۔ آج کتنے ہی ایسے نمازی ہیں جو نماز میں کھڑے آنکھیں ادھر جا رہی ہیں، کہیں ادھر جا رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصلاح کا دوسرا طریقہ سنیے، فرمایا میرے رسول نے، میں اصلاح کرتا ہوں، میں کہتا ہوں لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ، یہ قوم باز آ جائے، یہ قوم باز آ جائے، ہلاک ہو جائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھیں اچک لی جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری آنکھوں کی بصارت کو چھین لیا جائے، نماز میں دائیں بائیں دیکھنے سے باز آ جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصلاح کا طریقہ یہ تھا کہ آپ کھڑے ہوتے، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرتے، خطبہ مسنونہ پڑھتے، اور اس کے بعد کسی کا نام نہیں لیتے کہ تو غلطی پہ ہے، معاشرے میں اس کی عزت نفس کا خیال کرتے کہ کہیں اس کی عزت نفس داؤ پہ نہ لگ جائے، لوگوں کی نظر میں نہ آ جائے، بلکہ بالعموم لوگوں کو کہتے، لوگوں یہ غلطی لوگوں میں پائی جاتی ہے، لوگ ان خطاؤں سے باز آ جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح بیان کرتے جس میں یہ غلطی ہوتی وہ اپنی اصلاح کر لیتا۔ حضرات مجھے اور آپ کو چاہیے، آج قومیں لڑ رہی ہیں، جھگڑ رہی ہیں، لوگ لوگوں کو شریعام بازاروں میں گندا اور مندا کہہ رہے ہیں، لوگ جلوسوں جلسوں میں لوگوں کو نام لے کر برا بھلا کہتے ہیں، یہ رسول اللہ کی اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کا طریقہ تو بڑا پیارا ہے کہ آپ نرم انداز کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ گفتگو کرتے۔ یہودی آئے، شامکم، کہا تمہیں موت آئے، اس کا مطلب یہ ہے، عائشہ صدیقہ پاس بیٹھی تھی کہ میں نے یہودیوں کی اس زبان کو سمجھ لیا کہ یہ رسول اللہ کو کیا کہہ رہے ہیں، تو کہتی ہے میں نے سخت لہجے میں کہا تمہیں موت آئے، اللہ تم پہ لعنت کرے، تم آئے میرے رسول کے پاس اور تم نے جواب السلام علیکم نہیں کہا، بلکہ آ کر کہا السلامکم۔ السلامکم لفظ چینج کرنے سے معنی چینج ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں موت آئے، تم نے میرے رسول کو یہ کہا۔ میرے رسول فرماتے ہیں عائشہ، عائشہ چھوڑ دے، تمہیں ایسی بات کیوں کہتی ہے؟ میرے رسول کو فرمانے لگی اللہ کے رسول آپ کو آ کر انہوں نے سامکم کہا ہے، فرمایا نہیں، تم نرم لہجہ اختیار کرو، اپنے رویے کو نرم کرو، جس جگہ پہ نرمی ہوتی ہے، جس جگہ پہ نرم انداز ہوتا ہے، اصلاح کرنے والے کی نیت خالصتاً اللہ کی رضا ہوتی ہے، لوگوں کو بات سمجھ آتی ہے۔ جہاں بات بات پہ چوٹ ہو، جہاں گھر گھر میں تنقید ہو، وہاں اصلاح نہیں ہوتی، وہاں جھگڑے ہوتے ہیں، با فساد ہوتے ہیں۔ الرفق ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ میرے رسول نے فرمایا لوگوں کے درمیان خوشخبریاں سناؤ، لوگوں کو نفرتیں نہ دلاؤ، لوگوں میں آسانیاں پیدا کرو، لوگوں میں تنگیاں نہ پیدا کرو۔ یہ تھا میرے رسول کا اصلاح کا طریقہ۔ بحیثیت مسلم اس کائنات میں مبعوث ہوئے تو ہم پہ اللہ کا احسان کہ اللہ کے رسول نے ہماری اصلاح کی، ہمیں بچایا ہلاک کر دینے والے گناہوں سے، ہمیں بچایا خطرناک گناہوں سے، ہمیں بچایا بہت بڑی غلطیوں سے۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے، اے مال کی عرض و سما، جس طرح میرے نبی نے ہماری اصلاح کی ہے، اللہ ہمیں بھی اپنے بیٹوں کی، اپنے شاگردوں کی، اپنے متحد کی اصلاح کرنے کی اسی طرح توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔